اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم عجل ولیک الفرج۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل و شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضلنا اہل البیت علی سائر الناس۔ ماہ رمضان کی تمام مہینوں پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے ہم اہل بیت کی تمام لوگوں پر فضیلت۔ اس بافضیلت مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں بندگی اور عبودیت کے حوالے سے ہم روزمرہ کی جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ ایک اہم بندگی کے عنوان سے جو امر ہے وہ دعاؤں کا پڑھنا، اللہ کی بارگاہ سے جانا، چونکہ سخی اور کریم خالق کا دسترخوان بچھا ہوا ہے تو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی کتابوں میں ماہ رمضان کے حوالے سے کثرت سے دعائیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، لہذا ان سب دعاؤں کو پڑھا جائے، اس کے لیے ٹائم نکالا جائے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان ہے یا نہیں۔ اس دفعہ موضوع سخن دعائے شریف افتتاح ہے، جسے دعائے ماہ رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس دعا پر گفتگو شروع کروں، بے عنوان تبرک کچھ روایات جو ہیں وہ دعا کے حوالے سے آپ سب احباب کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاح الانبیاء، آپ سب پر واجب ہے نبیوں کا اسلحہ جو ہے وہ لیں، اس سے اپنے آپ کو مسلح کریں۔ راوی نے سوال کیا وما صلاح الانبیاء، نبیوں کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا الدعا، اپنے آپ کو دعا سے مجہز اور مسلح کریں اللہ کی بارگاہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا نبیوں کا اسلحہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا ہدف بندگی ہے اور یہ ساری بندگی انسان کی دعا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا اصل یہ بندگی ہے جس میں انسان اپنی عاجزی کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے ویسے تو سارے ٹائم جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن سحری کا خاص مقام ہے۔ سحری کا ٹائم جو ہے وہ خاص برکتوں والا ٹائم ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ دعا جو مرسوم ہے ہمارے مکتب میں، جس پر تاکید ہوئی، وہ دعائے افتتاح ہے۔ اب یہ کہ دعائے افتتاح جو ہے یہ کہاں نقل ہوئی؟ قدیم ترین جو کتاب ہے جس نے اس دعا کو نقل کیا وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب مصباح ہے۔ البتہ اس کو اور کتابوں میں بھی نقل کیا گیا، جیسے کتاب جو ہے وہ ابن طاووس کی اقبال اس میں بھی ہے، محدث قمی کی مفاتی میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ اب یہ کہ کس معصوم سے یہ دعا نقل ہوئی، اس میں ہم جتنی بھی سندیں دیکھیں وہ ساری امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے جو دوسرے نائب تھے، جناب ابو جعفر محمد ابن عثمان بن سعید عمری رضوان اللہ تعالی
نقل ہے، ان تک جو ہے وہ سند پہنچتی ہے کہ غیبت صغریٰ میں دوسرے نائب خاص ہمیشہ اس دعا کو سحری کے وقت جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ دعا جو ہے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے حاصل کی۔ بس اس دعا کے حقیقی طور پر جنہوں نے اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پڑھا وہ امام زمان ہیں، اور ان سے ان کے جو نائب ہیں، نائب دوم، انہوں نے نقل کیا، اور یوں ہماری شیعہ کتب کے اندر یہ دعا جو ہے وہ نقل ہوئی۔ اس حوالے سے اگر مکمل طور پر سند کو دیکھنا ہو تو جناب مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ نے بحار الانوار میں ابن طاؤس سے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ نقل کی۔ دعائے افتتاح ویسے اگر انسان اگر اس کو عام روٹین میں پڑھے تو یہ 20 منٹ کا ٹائم ہے، لیکن اس کے اندر بے پناہ مطالب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس ماہ رمضان میں ہر روز کچھ نہ کچھ اس کے نکات جو ہیں وہ اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے سیکھنے کے لیے، اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ انہیں پڑھیں، سمجھیں اور آگے بیان کریں۔ تو انشاءاللہ کل سے جو ہے باقاعدہ اس کی کلمات اور جملوں کی جو ہے وہ تشریح ہوگی۔ آج صرف ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس دعا سے بھرپور فیض لیں اور اپنے وجود کو نورانی کریں، اور مولا امام زمان کی نصرت کے لیے جس طرح شائستہ طور پر تیار ہونا چاہیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔